السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو، بہنوں اور بھائیوں کو جو عید گزر چکی ہے اس کی مبارک اللہ رب العالمین، جو رمضان گزر چکا ہے اس کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اس کی تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری توبہ استغفار کو قبول فرمائے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے اسلام عرض کرنے کی غرض سے۔ آج عید کی چھٹیوں کے بعد حاضری ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اب وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ پھر کوئی نہ کوئی نشست اور مجلس ہوتی رہے گی۔ آج بڑی مختصر سی بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ رمضان گزر گیا ہے، عبادات کے حوالے سے اچھا گزرا ہے، اگرچہ اس طرح کولیکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی۔ مساجد کو ہم نے مس کیا، اجتماعیت کو ہم نے بہت مس کیا، لیکن الحمدللہ عبادات کے حوالے سے رمضان بہت اچھا گزرا ہے۔ اب رمضان گزر گیا ہے، اب کیا اس کے بعد چھٹی ہے یا اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب آپ سے عرض کرنا ہے کہ رمضان ایک ورکشاپ تھی، رمضان ایک کورس تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی ورکشاپ نہیں ہوتی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا کورس نہیں ہوتا جس کا کوئی پرپز نہ ہو۔ تو رمضان ایک ٹریننگ ورکشاپ تھی۔ اب اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے۔ جو کچھ ہم نے رمضان میں سیکھا ہے اب اس کو زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ وہ جو چھوٹا روزہ تھا نا 29 یا 30 دن کا، تو لمیٹیشن کے حساب سے چھوٹا کہہ رہا ہوں، وہ چھوٹا روزہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب جو بڑا روزہ ہے نا، جس کو زندگی کا روزہ کہتے ہیں، رمضان کے بعد کی جو لائف ہے، جس کے لیے ہم نے یہ ورکشاپ کی ہے، جس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے، اب وہ بڑا روزہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اپلائی کرنا ہے جو کچھ ہم نے لرن کیا اور جو کچھ رمضان میں جمع کیا ہے۔ بڑی اچھی بات لکھی ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت صوم کے حوالے سے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ کھانا کھانے کا سارا مقصد اور پرپز یہ ہے کہ کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے، دیٹس اٹ، کوئی چیز اگر پیٹ میں چلی گئی تو کھانا کھانے کا مقصد پورا ہو گیا، اور جب وہ چیز پیٹ میں پہنچ جائے پھر کوئی اپنے منہ میں انگوٹھا ڈالے اور وامٹنگ کر دے اور وہ سمجھے کہ چیز کو پیٹ میں پہنچانا مقصد تھا، وہ پہنچ گئی ہے، اب اس کو نکال کے پھینک دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں وہ پاگل ہوگا، وہ احمق ہوگا، دیوانہ ہوگا۔ اصل کوئی چیز پیٹ میں پہنچانا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اب وہ چیز پیٹ میں ہضم ہو، وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، اور جب وہاں ٹھہرے گی، وقت گزرے گا، وہ وہاں ہضم ہوگی، اس کے بعد خون بنے گا، انرجی ملے گی، طاقت ملے گی، اور انسان کے اندر جو ہے نا وہ ساری قوتیں پھر وہ پروان چڑھتی ہیں۔ سملرلی جو روزے کا پرپز ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑنا تھا، عبادات کرنی تھی، وہ تلاوتیں کرنی تھیں، وہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اب جیسے عید آ گئی ہے جو کچھ کھایا تھا پورے رمضان میں اب الٹی کر دیں، وامٹنگ کر دیں، مقصد پورا ہو گیا ہے۔ وہ بندہ بے وقوف ہوگا، احمق ہوگا، جس نے اس ساری برکت کو، رمضان کی رحمت کو ہضم نہیں ہونے دیا۔ کچھ وقت وہ ٹھہرے گی، وہ ہضم ہوگی، اس سے پھر انرجی بنے گی۔ اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہم نے رمضان کے مہینے میں اکٹھا کیا اپنے روحانی معدے کے اندر، اب اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور سارے بندے سنبھال نہیں سکتے۔ رمضان کا 1 مہینہ گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ تو جس نے سنبھال لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہ سنبھالا وہ ناکام ہوا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا، سب سے بڑا سبق ہم نے رمضان میں سیکھا کہ مرضی میرے مالک کی چلے گی، میں خود مختار نہیں ہوں، مرضی میری نہیں ہے، وہ میرے مالک کی مرضی ہے۔ میرے مالک نے کہہ دیا یہ چیز حلال ہے،
اور تمہیں ضرورت بھی ہے، لیکن میں اجازت نہیں دیتا، میری خوشی اس میں شامل نہیں ہے کہ تم اس کو استعمال کرو. تو ہم نے پورا مہینہ اپنے مالک کی خوشی اور اس کی مرضی کو فالو کیا. اگرچہ حلال چیز ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے، لیکن میں استعمال نہیں کرتا، میرا مالک اجازت نہیں دیتا. تو یہ ہم نے سب سے بڑا سبق سیکھا رمضان کے اندر. تو رمضان کے مہینے کے بعد بھی اس پہ عمل کریں. جس چیز میں مالک کی مرضی شامل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. جس چیز میں وہ خوش نہیں ہے اس سے ہاتھ اٹھا لیں. اسی کا نام غلامی ہے، اسی کا نام بندگی ہے. یہ جذبہ کسی کے اندر نہیں ہے تو غلام اور بندہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا سبق تھا جو ہم نے سیکھا کہ مالک اجازت دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کی مرضی شامل ہوتی ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں. جب وہ خوش نہیں ہوتا، وہ اجازت نہیں دیتا، اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی، تو میں اپنی مرضی نہیں کرتا. میں کسی کا پابند ہوں، میں کسی کا غلام ہوں. آقا کا اشارہ ہوگا تو کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو یہ سب سے بڑا سبق ہم نے سیکھا. آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ مجلسیں جاری رہیں گی، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.